میرے بھائیو، بندوں کے حقوق میں اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس میں ماں باپ کا حق سر فہرست ہے، بہن بھائیوں کا حق سر فہرست ہے، خون کے رشتوں کا حق سر فہرست ہے۔ میٹھا بول، اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ان العبد لا يدرك عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل بحسن خلقه وإنه لضعيف العبادة۔ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ کہے گا اس کو عالی شان درجات دے دیے جائیں، اس کو جنت کی عالی منازل دے دیے جائیں، اور اس کی تو عبادت کوئی نہیں ہے، اس کی تو بندگی بڑی مختصر ہے، نہ کوئی نوافل کا ڈھیر، نہ کوئی ذکر کا ڈھیر، نہ کوئی تلاوت کا ڈھیر، اور نہ کوئی اس کے ساتھ تہجد کا ڈھیر۔ یہ کیوں اتنے بڑے درجات لے کے جا رہا ہے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے جس کی وجہ سے اس کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی بندگی فرائض کو پورا کر کے جنت کے عالی درجات آدمی لے سکتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے عالی اخلاق کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے بہترین کیا چیز ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ہے آپ نے کہا اگر تم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو مسکرا کے مل لو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس حدیث پر ڈاکٹر نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے۔ ہمارے آگے ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا۔ میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو چہرے پہ بل نہیں دیکھا، جس سے بھی ملا مسکراتے ہوئے ملا ہے۔ زندگی بھر کسی کے دایانہ اخلاق، جس کو دعوت کا کام ملا ہو اور اس کے ساتھ دعوت والے اخلاق بھی ہوں، تو ایسے افراد انگلیوں کے پورے پر بھی گنو گے تو پورے زیادہ نکلیں گے اور افراد کم نکلیں گے۔ اور بدقسمتی سے ان میں سے ایک فرد کا آج اور کمی ہو گئی۔ ہمارا میں بہت بڑے نقصان سے ہمارا واسطہ پڑا کہ وہ ایسا دائی تھا جو بولتا کم تھا اور اخلاق سے دلوں کو زیادہ فتح کرتا تھا۔ لوگ بھول جایا کرتے ہیں اخلاق وہ مہک ہے، وہ جادو ہے جو سر پھر کے بولتا ہے۔ ہم ایک اخلاق والے دائی سے آج محروم ہو گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ مجھے ملے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، مجھے یاد نہیں میں ملنے گیا ہوں اور وہ کھڑے ہو کر مجھے نہ ملے ہوں، حالانکہ بیمار شدید ہو گئے تھے، ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، ایک وہ ٹوٹ گیا تھا، اس میں لوہا ڈالا ہوا تھا۔ میں ہسپتال گیا ہوں، ہسپتال ملنے کے لیے، تو اس وقت بالکل خستہ حال تھے، تو بھی ان کا مجھے بٹھاؤ میں نے کہا اللہ کا واسطہ تو نہیں اٹھے ملے، میں پانی تو یہ وہ اخلاق ہیں جو دلوں کو فتح کر جاتے ہیں۔ پھر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے منہ اپنا بول میٹھا نہیں کر سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ اللہ کی قسم ہے آج بڑا نقصان ہوا ہے، صرف تبلیغ کا نہیں ہے، ساری امت کے نیک آدمی کا اٹھ جانا ساری امت کا نقصان ہے۔ کیڑے مکوڑوں سے دنیا بھری پڑی ہے، نیک آدمی مر جاتا ہے، ساری امت کو نقصان پہنچا کے جاتا ہے۔ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ مانگو اللہ سے اللہ اخلاق عطا فرمائے تو لوگ فتح ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تشکیل ہے، کسی کو محبت سے مل لو، وہ تمہیں چلا دے یا نہ دے، وہ تمہارا غلام ہو گیا،
مسخر ہو گیا، کوئی وقت آئے گا وہ بیج نکلے گا۔ اللہ سے اخلاق مانگو تو یہ بازار میں بہت نایاب سودا ہے، یہ سودا ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کارواں سے روٹا، کوئی بدگمان حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ ساری دنیا آج ہم سے روٹ گئی ہے کہ ہم امیر کارواں تھے، ہم ساری انسانیت کے لیے رابر تھے، ہمارے پاس کلمہ ہے نا، توحید رسالت ہمارے پاس، جنت کا راستہ ہمیں پتہ ہے، چلے نہ چلیں، حق ہمیں پتہ ہے، اس کو مانے نہ مانے، ہم امیر کارواں تھے، لیکن ہمارے اخلاق بھی گئے، کردار بھی گئے، سب کچھ گیا، ساری خلقت سے روٹ کے کفر کے جا کر ضلالتوں میں اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اگر تھوڑے سے نبوت کے اخلاق کی جھلک ہوتی تو ایسے فٹ کے خلقت آتی جیسے شہد کی مکھی پھولوں پہ جا کے